الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور تمام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ نسبت اور تعلق کی غلامی نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ خالق و مالک ہو کر اپنے پیارے بندوں کا خود ذکر فرماتا ہے، اور قرآن مجید میں ایک بہت بڑا موضوع ہے ذکر انبیاء و صالحین کا۔ قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں متعدد مقامات پر مالک الملک نے اپنے خصوصی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے انبیاء و رسل کا تذکرہ فرمایا اور ان کی ذوات مطہرہ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین کا بڑی محبتوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ یہ مالک الملک کا ان کا تذکرہ کرنا قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ایک مہمیز سے کا تعلق رکھتا ہے کہ مومنین کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ میں رب ہو کر جب اپنے مقبول بندوں کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہوں تو تم پیار کرنے کے پابند کیسے نہیں ہوگے۔ میں ان کا ذکر کرتا ہوں اور اپنی محبتوں کا ان کے ساتھ اظہار کرتا ہوں تو تم بھی میرے محبوب بندوں کا تذکرہ کرو گے اور اس سے اپنے ظاہر و باطن کو جلا بھی بخشو گے اور رہنمائی بھی حاصل کرو گے۔ صالحین کے اور انبیاء و رسل کے تذکرے سے من کو جلا بھی نصیب ہوتی ہے، سکون قلب بھی نصیب ہوتا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے لائحہ عمل بنانے کی بھی سبیل میسر آتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا افضل الصلوات والتسلیمات کا تذکرہ فرمایا، اور چونکہ یہ ابھی حج کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے تو آج سے ہم اس عظیم ہستی کے تذکرے کا آغاز کریں گے،
اور 2-3 خطبات جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز انہی کے سیرت و کردار کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں گے، جس سے ہمارے سینے روشنی حاصل کریں، دلوں کو سکون و قرار نصیب آئے، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، اور ان کی سیرت و کردار سے اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کو تیار کرنے میں معاونت میسر آئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا یاد کریں وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمائش اور ابتلاء میں ڈالا۔ فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ، چند آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ رب العزت نے ان کو جن جن آزمائشوں سے گزارا تو انہوں نے ساری آزمائشوں میں پیکر استقامت بن کر اپنے آپ کو اس طرح سرخرو اور کامیاب کیا کہ مالک الملک کو اپنے اس مقبول بندے کی ہر ادا پسند آئی، اور اتنی پسند آئی ہر ادا کہ مالک الملک نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صرف امت نہیں، آپ سے پہلے بھی سارے نبیوں کا جن جن کا تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہوا، جن کا نہیں ہوا، ساروں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و طیبہ کو اپنانے کا حکم فرمایا، اور ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل ہم آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اور امام اس کو کہتے ہیں جس کی اتباع کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ تو سارے لوگوں کا جب آپ کو اللہ پاک نے امام بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد آنے والے سارے نبیوں کو بھی، تمام صدیقین کو بھی، تمام شہداء کو، تمام صالحین کو اور ساری امتوں کو آپ کی سیرت و کردار کی اتباع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، امام بنا دیا ہے۔ تو کیا عظمتیں عطا فرمائیں، اور ان عظمتوں کو انی جاعلک للناس اماما کے ضمن میں پرو دیا کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا ہے، یعنی ساری دنیا آپ کے پیچھے چلے گی، خواہ وہ انبیاء ہوں گے وہ بھی آپ کے پیچھے چلیں گے، اور سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین کی ذات کو بھی حکم دیا کہ آپ انہی مناسک کو ادا کریں گے جو آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے ادا کیے تھے۔ کس عظمت کا تذکرہ ہے، کتنا مقام، کتنی عظمتیں عطا فرمائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو دین، جو شریعت لے کر آئے، یہ وہی شریعت ہے جو دین ابراہیمی ہے۔ اب دوسرے لوگوں نے دین ابراہیمی پر ہونے کا اعلان کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین ابراہیمی پر اور شریعت ابراہیمی پر، دین ابراہیم کی اتباع کرنے والا وہ ہوگا
جو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہوگا۔ تو یہ مالک الملک نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں، اور یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ مالک ہو کر، خالق ہو کر، وہ کسی کا نہ محتاج ہے، نہ کسی کے تذکروں کی اس کو ضرورت مندی ہے، بلکہ وہ اپنی محبتوں کا اظہار کر کے اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو مالک الملک مالک ہو کر اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا اظہار ہے کہ مالک الملک نے اس ہستی کو جس نے ساری زندگی مختلف آزمائشوں کے مراحل سے گزر کر اپنے آپ کو اپنے رب کا خلیل ہونے کا دعویٰ ثابت کیا کہ آپ واقعی اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور اس سے یہ بات ایک واضح فرما دی مالک الملک نے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے اپنے بندوں سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بندے جب ہمارے ہو کے رہتے ہیں تو ہمارے ہو کے رہنے والوں کے ساتھ ہم ہر ایک کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ مالک الملک کی صفت غضب بھی ہے اور صفت رحمت بھی، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن وہ غفار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ تو مالک الملک اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس پیار کا تذکرہ ہی ہم اس ہستی کے سیرت و کردار کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور آغاز سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے کیا ہے، جس میں مالک الملک نے آپ کی سیرت و کردار کا پورا ایک خاکہ، ایک پورا نقشہ کھینچ دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کریں میرے محبوب ذرا وہ مناظر جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمائشوں میں ڈال کر آزمایا۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یاد کروانے کی بات کر رہا ہے اور ان واقعات کا تذکرہ کرنے کی، ان کی یاد تازہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو گویا آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کو بھی یہ حکم فرمایا ہے کہ تم بھی ذرا میرے ابراہیم خلیل کا تذکرہ کرو نا، اور ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے جن جن آزمائشوں سے ہم نے ان کو گزارا ذرا تم بھی ان کا تذکرہ کرو۔ تو میں اپنے محبوب کو بھی حکم دیتا ہوں اور محبوب کے ذریعے سے تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ میرے اس مقبول بندے کا ذرا نام تو لو، اور نام لینے والے اللہ کو محبوب ہو جاتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ میری اولاد میں بھی یہ امامت رکھنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، آپ کی اتباع کرنے والوں کے لیے یہ میرا وعدہ ہوگا، لیکن جو ظالم لوگ ہیں آپ کی اولاد میں سے، آگے ساری نسل تو چلے گی، جو انسان آپ کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کی سیرت و کردار کو نہیں اپنائیں گے، ان کے ساتھ میرا وعدہ امامت کا نہیں ہے، بلکہ جو
اتباع کریں گے، اتباع کرنے والوں کے لیے ہم یہ اعلان امامت کرتے ہیں کہ تاج امامت ان کے سروں پر بھی سجایا جائے گا جو ابراہیم خلیل اللہ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کی اتباع کریں گے۔ تو ان آزمائشوں کا تذکرہ قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں ارشاد فرمایا گیا، اور یہ بھی پیغام دے دیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ سیرت اور کردار ابراہیمی کو اپنانا بھی لازم ہے، اور جو اس لائن پر چلے گا ہم ان کو اپنے قربت سے نوازتے جائیں گے، اپنے قریب کرتے جائیں گے۔ اور جتنی آزمائشیں اپنوں کو آتی ہیں، غیروں کو مالک الملک آزمائشوں میں ڈالتا ہی نہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف ہوگی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن جن کی نظر ہماری رحمت پر اور جن کا توکل اور بھروسہ ہماری ذات پر ہوگا، ہم ان کو تکالیف ہونے ہی نہیں دیں گے۔ وہ تکلیفوں میں جائیں گے صحیح، لیکن وہاں سے احساس تکلیف نہیں ہوگا۔ ہم آگ میں بھی ان کو ڈلوائیں گے تو آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دے دیں گے۔ تو جب آگ ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اندازہ کریں کہ آگ میں کودنے والے کے لیے اس تکلیف میں کیا لذت ہوگی۔ تو تکالیف، آزمائشیں اللہ اپنوں کو دیتا ہے، یہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ تاج امامت ہم نے ان کے سر پر ایسے ہی نہیں رکھ دیا ہے، بلکہ ان آزمائشوں کے مراحل سے گزار کر تاج امامت رکھا ہے۔ تو جو بھی اس منزل کا راہی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا آسان راستہ ہے، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تو آپ کی سیرت و کردار بڑی کمال کی ہے۔ یہ آپ کا علاقہ موجودہ جو عراق ہے، عراق کی سرزمین ہے، ار کا مقام ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس وقت حکومت تھی نمرود کی۔ نمرود ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جو مشرق و مغرب کا بادشاہ تھا۔ 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو مشرق و مغرب کے بادشاہ ہوئے ہیں، 2 کافر تھے، 2 مومن۔ جو 2 مومن مشرق و مغرب کے بادشاہ ہوئے ہیں وہ ایک سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ذات مطہرہ ہے، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ یہ 2 مشرق و مغرب کے بادشاہ ہوئے ہیں مومنین میں سے، اور 2 جو ہے وہ مشرق و مغرب کے بادشاہ ہوئے ہیں کافروں میں سے۔ ان میں سے ایک یہ نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے۔ یہ 2 بادشاہ ہوئے۔ تو یہ نمرود، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی جب پیدائش ہوئی تو اس دور میں یہ نمرود بادشاہ تھا۔ بڑی لمبی عمر پائی، 400 سال تک حکومت کی بادشاہ، اور اپنے آپ کو رب کہلانے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ میں تھوڑی سی کچھ نئی چیزیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کچھ حقائق آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی میں بھی آسانی ہو۔ تو
पहले बड़ी लंबी उम्रें होती थी। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दीन की तबलीग का काम किया, अमर बिल मारूफ लोगों को दीन की तरफ बुलाया, लेकिन 80 के करीब लोग मुसलमान हुए। 950 साल तक दीन की तरफ बुलाया, लेकिन अल्लाह का नबी लोगों के इन रवैयों से कभी भी रंजीदा खातिर नहीं हुआ। अपने काम में जो मालिकुल मुल्क ने जो जिम्मेदारी बख्शी, उस जिम्मेदारी को अदा करते रहे। कितना हौसला, कितना जिगरा है उस अल्लाह के नबी का कि 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। चंद एक लोगों ने कबूल किया, बाकी सारे मुनकरीन थे, इनकार करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी वो रविश तरक नहीं की है। आज हम तो किसी को थोड़ी सी कोई बात करें, वो ना माने तो मतलब कहते हैं कि बस दफ़ा करें इसको, हमें इससे क्या कर। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो लोगों के लिए इतनी खैर सोचते हैं कि उनको दोज़ख की अज़ाब से बचाने के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ कर देते हैं। तो नमरूद, और ये भी एक हकीकत इस तज़किरे में सामने आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तज़किरे ऐसे नहीं फरमाए, बल्कि इसके अंदर सारे असबाक रखे और इस उम्मत मुस्लिमा के अफराद के लिए भी जो जिन मौजूदा मराहिल से, मौजूदा तकाज़ों से, मौजूदा हालात से हम गुज़र रहे हैं, उनके लिए भी उनकी सीरत व किरदार में बड़े सबक हैं। जिस को भी मालिकुल मुल्क अपनी रहमतों से और अपने फजल व करम से मालो दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, वक़ार और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रो जवाहरात अता फ़रमाता है, दौलतमंदियाँ अता करता है, तो बिल उमूम इंसान अपने आप में नहीं रहता। जब उसके पास कुर्सी आती है, इक़्तिदार आता है, बादशाहत आती है, तो फिर वो अपने आप को खुदा ही समझने लग जाता है।